سکتا تھا، یہ تو کہاں کے نہ آنے کا گلہ زباں پہ لا سکتا تھا، اور زبردستی بلانے کی مجال ہی کس کو تھی۔ شو شرمندہ ہرگاہ یار خوارا در نظم بینم رفیقاں سوئے من بین دو من سوئے دیگر بینم، یہ بالکل میرے حسب حال تھی۔ ان دنوں میں عشق و محبت کا ایسا زور اور جوانی و جنون کا اتنا انتہا غلبہ ہوا کہ کبھی کبھی ننگے سر ننگے پاؤں محلوں باغوں اور باغیچوں میں ٹہلا کرتا تھا۔ نہ اپنے اور بیگانے کی طرف التفات تھی، نہ اپنے اور دوسرے کی پرواہ۔ ویسے بابر کی محبوب ترین اہلیہ مہم بیگم تھی، جن کے بطن سے ہمایوں پیدا ہوئے تھے، جبکہ گلبدین بیگم اور ہندال و عسکری اور کامران دوسری بیویوں سے پیدا ہوئے تھے۔ بابر شراب نوشی کے بعد گھوڑے پر سوار واپس آتے ہوئے بابر کا ایک شعر بہت جگہ نظر آتا ہے: نو روز و نو بہارو ما دل برے خوش است، بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ تو نوروز ہے، نئی بہار ہے، مے ہے، خوبصورت محبوب ہے، بابر بس عیش و مستی میں ہی میں لگا رہ کے دنیا دوبارہ نہیں ہے۔ پروفیسر نشاط مرزا منظر کہتی ہیں کہ بابر نے 21 سال تک زاہدانہ زندگی گزاری، لیکن پھر انہیں ارباب نشاط کے ساتھ شراب کی محفلیں راس آنے لگیں، چنانچہ ان کی محفلوں میں شراب نوش خواتین کا بھی ذکر ہے، اور بابر نے اس کے ذکر کو چھپانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ وہ اپنے والد کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ انہیں شراب کی عادت تھی اور معجون بھی کھانے لگے تھے، جبکہ ہمایوں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ انہوں نے افیم کھانے کی لت تھی۔ نشاط مرزا بتاتی ہیں کہ بابر نے جب شراب سے توبہ کی تو وہ ان کی حکمت عملی تھی۔ ان کے سامنے انڈیا کا سب سے بڑا جنگجو رانا سانگا تھا، جو اس سے پہلے کبھی کسی جنگ میں شکست سے دوچار نہیں ہوا تھا۔ بابر کی فوج پانی پت کی لڑائی کے بعد نصف رہ گئی تھی، اور جنگ کے دوران ایک ایسا مرحلہ آیا جب بابر کو شکست سامنے نظر آ رہی تھی، تو اس نے پہلے ایک شعلہ بیان تقریر کی اور پھر توبہ کی۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ بابر کی اس سچی توبہ کے سبب اللہ نے مغلوں کو ہندوستان میں 300 سال کی سلطنت عطا کر دی، لیکن جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تاریخ کے استاد پروفیسر رضوان کیسر کا کہنا ہے کہ یہ بابر کے عمل کی مذہبی توضیح تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تاریخی حیثیت نہیں، کیونکہ اسے کسی طرح ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بابر نے جنگ جیتنے کے لیے مذہبی جوش و خروش بیدار کرنے کا استعمال ضرور کیا تھا۔ اس سے قبل جب بابر نے اپنے آبائی وطن فرغانہ کی بازیابی کے لیے ایران کے بادشاہ سے حمایت حاصل کی تھی اور خود کو شیعہ کہا تھا، تو اس وقت کے وہاں کے ایک بڑے عالم نے بابر کو بہت برا بلا کہا تھا، اور اس کی مخالفت پر اتنا آئے تھے۔ پروفیسر نشاط نے یہ بھی کہا کہ بابر نے بہت جگہ اپنے دشمن مسلم حکمرانوں کے لیے بھی کافر کا لفظ استعمال کیا اور انہیں لعنت و ملامت کا نشان بنایا ہے۔ بہرحال بابر نے اپنی اس توبہ کا ذکر اس طرح کیا ہے: میں نے کابل سے شراب منگوائی تھی اور بابا 2 سوجی اونٹوں کی 3 قطاروں پر شراب کے مٹکے بھر کر لے آیا۔ اسی درمیان محمد شریف نجومی نے یہ بات پھیلا دی کہ اس وقت مریخ ستارہ مغرب میں ہے اور یہ بات منحوس ہے، اس لیے شکست ہوگی۔ اس بات نے میری فوج کے دل دہلا دیے۔ جمادی الثانی کی 23ویں تاریخ تھی، منگل کا دن تھا۔ یک خیال آیا کہ کیوں نہ شراب سے توبہ کر لوں۔ یہ ارادہ کر کے میں نے شراب سے توبہ کر لی، شراب کے سب سونے چاندی کے برتنوں کو توڑ دیا اور جتنی شراب اس وقت چھاؤنی میں موجود تھی سب کی سب پھینکوا دی۔ شراب کے برتنوں سے جو سونا چاندی ملا اسے فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ میرے اس کام میں میرے ساتھ اس نے بھی ساتھ دیا۔ میری توبہ کی خبر سن کر میرے ساتھی عمرہ میں 3 اشخاص نے اسی رات توبہ کر لی۔ بابا دوست کیونکہ اونٹوں کی کئی قطاروں پر شراب کے بے شمار مٹکے لاد کر کابل سے لایا ہوا تھا اور یہ شراب بہت تھی، اس لیے اسے پھینکوانے کے بجائے اس میں نمک شامل کر دیا تاکہ سرکہ کی شکل اختیار کر لے۔ جس جگہ میں نے شراب سے توبہ کی اور شراب گڑوں میں ڈیلی، وہاں توبہ کی یادگار کے طور پر ایک پتھر نصب کرایا اور ایک عمارت تعمیر کرائی۔ میں نے یہ ارادہ بھی کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ رانا سانگا پر فتح بخشیں گے تو میں اپنے سلطنت میں ہر قسم کے محصول معاف کر دوں گا۔ میں نے اس معافی کا اعلان کرنا ضروری سمجھا اور محروروں کو حکم دیا کہ اس مضمون کے فرمان جاری کریں اور دور دور اس کی شہرت دی جائے۔ فوج میں دشمن کی زیادہ تعداد کی وجہ سے بددلی پھیل گئی تھی، اس لیے میں نے پوری فوج کو ایک جگہ جمع کر کے تقریر کی: جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہے، زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، اس لیے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ مجھ سے تم لوگ اللہ کے نام پر قسم کھاؤ کہ موت کو سامنے دیکھ کر منہ نہیں موڑو گے اور جب تک جان باقی ہے لڑائی جاری رکھو گے۔ میری تقریر کا بہت اثر ہوا، اس سے فوج میں جوش بھر گیا، لڑائی
جم کر ہوئی اور آخر میری فتح ہوئی۔ یہ فتح 1527 میں ہوئی تھی۔